اس میں بہت ساری چیزیں جو نایاب تھیں، جیسے تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، ایک صندوق تھا پچھلے نبیوں کے پاس، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں، کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں، اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا۔ وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا، ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا، ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے۔ یہ بات آپ کے دماغ میں رہے، 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا، ہیکل سلیمانی، اس کے بعد سے آج تک۔ لیکن اس کا کیا جو ٹیمپل ٹوٹی، اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں۔ جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے۔ اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو، تھرڈ ٹیمپل کیا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں۔ تھرڈ ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اب جلدی میں آ رہا ہوں، یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے، جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا۔ اب ان کو یہ خبر ہو گئی، آپ کو یہ ایگریمنٹ میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے سن 1948 کے قریب جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے۔ تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے۔ لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے۔ اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے۔ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا۔ اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے، یہ یروشلم ہے۔ میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو، جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ہاں اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں۔ کتمان علم حرام ہے۔ چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا، تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا۔ اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا۔ اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتہ چلا ہوگا، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں۔ جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی، ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، راجدھانی۔ دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھیں، تل ابیب۔
لیکن اب اسے منتقل کر کے ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا، اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں۔ یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان، پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا، کیپٹل سٹی ہوگا۔ اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دارالخلافہ بن جائے، دارالحکومت بن جائے، مسیحا تمہارا آنے والا ہے۔ میں نے کتنی چیزیں بتائی، مقدس کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، وہ لال بچیا بھی آ گئی، تھرڈ ٹیمپل کا ڈیزائن تیار ہو چکا، انٹرنیٹ پر یہ بھی دیکھنے کو ملا۔ میں نے یہ بھی سرچ کر کے دیکھا تو آج بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی، مجوزہ ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کی عمارت پیش کر کے دکھایا گیا پوری دنیا کو۔ اب ان یہودیوں کو خوف نہیں کسی سے، اس لیے کہ ہر عرب ملک کے بادشاہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھی ہے۔ ہر عرب ملک کا بادشاہ ان کا پٹھو بنا ہوا ہے، ان کا خادم ہے۔ اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے، ہم نے سبوں کو خرید لیا ہے۔ آپ کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آج جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی، ان کی بیویاں یہودیاں ہیں۔ تقریباً ملکوں کی بات میں بتاؤں، بڑے پلاننگ کے ساتھ، بڑے منصوبوں کے ساتھ۔ میرے عزیزوں، حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لیکن میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب اگلے جو آنے والے دن ہیں یہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز کے ہیں اور بہت بڑے فتنے کے ہیں۔ جو دجال کے آنے کی علامتیں بیان کی گئی تھی تقریباً وجود میں آ گئی۔ اور ایک سنیے، حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے دریائے تبری کا ذکر ہے۔ ایک دریا ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں بہتا ہے۔ اس دریا کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا جس وقت دریائے تبری سوکھ جائے دجال ظاہر ہوگا۔ اب دریائے تبری کے متعلق ہم نے خبر معلوم کی تو صرف 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے، 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے۔ اب یہ تمام علامتیں کیا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر بھی آج ہم پورے طور پر ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں جیسے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، قربان جاؤ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر دوسری قوموں کے پاس ایسا کوئی نہیں جو انہیں آگے کی بات بتایا ہو سوائے ہمارے پاس جو محمد رسول اللہ نے بتایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قیامت تک کی باتیں ایسے کھول کر بیان کی ہے، ایسے بیان کی ہے کہ جس میں ایک رتی برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود انہی کی امت سب سے زیادہ غفلت کی شکار ہے اور پوری دوسری قومیں تیاری میں ہیں، تیاری میں پوری عیسائیت تیاری میں ہے، پوری یہودیت تیاری میں ہے۔ اور آپ کو معلوم اب یہ تھرڈ ٹیمپل بنا کر کے رہیں گے، یہ بنائیں گے جس کے لیے اب مسجد اقصی کو شہید کرنا پڑے گا، بیت المقدس کو شہید کرنا پڑے گا۔ تو ایک خوف تو ہے، حکومتیں اگر آواز نہیں اٹھائیں گی تو قوم تو اٹھ جائے گی۔ مسلمان ابھی مرے نہیں، ایمان اب بھی زندہ ہے، تو یہ خوف ہے، اس کے لیے اب ڈائریکٹ مسجد اقصی پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ 2018 کے اخبار اور بھی اٹھا کر کے دیکھو، انگلش کے، ایک عیسائی نے ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ فلسطین میں زلزلے آئے تھے، یعنی مسجد اقصی جہاں یروشلم میں زلزلہ، ارتھ کویک، زلزلے آئے تھے۔ اب اس کی تحقیق جب کی گئی تو پتا چلا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آرٹیفیشل زلزلے لائے، حقیقت میں زمین میں زلزلہ آیا ہی نہیں تھا، زمین کے اندر ایسے کیمیکل اور مواد ڈال کر کے زمین کو ہلایا گیا تاکہ پوری دنیا کو معلوم ہو کہ زمین میں زلزلہ آیا، اس لیے مسجد اقصی گر گئی، بیت المقدس گر گئی۔ یہ تک پلاننگ ہے اور یہ کر کے رہیں گے ان تمام چیزوں میں۔ میرے عزیزو، خیر یہ یہودی اپنے مسیحا کے لیے اتنے ساری انتظامات کر رہے ہیں، اپنے مسیحا کے آنے کے لیے پوری فیلڈ ہموار کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کے حکام، ان کے جو حاخام ہوتے یہودی علماء،
انہوں نے یہودیوں کو اس کام پر لگایا ہے کہ سوائے یہودی قوم کے پوری دنیا کی ہر قوم کا مذہب تبدیل ہونا چاہیے، جس کے لیے امریکہ کے جتنے بھی صدر آتے رہے انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ اعلان کیا ہے کہ ون ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر۔ یہ آپ سنے ہوں گے یا نہیں سنے ہوں گے تو تحقیق کر کے دیکھ لینا۔ نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے ڈریمز میں ہے، اس کے خوابوں میں ہے کہ پوری دنیا کا ایک مذہب ہونا چاہیے، پوری دنیا ایک ہی نیشنلٹی کی ہونی چاہیے، الگ الگ قومیں نہیں ہونی چاہیے، الگ الگ رنگ لباس، الگ الگ نسلیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی نیو ورلڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے ہندوستان میں سول کوڈ لایا جا رہا تھا، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بظاہر دیکھنے میں چائے والے ہیں لیکن ہیں حقیقت میں یہودیوں کے غلام، پوری طور پر انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے اسرائیل سے، اور یہ وہ تمام چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ پوری انڈیا کو کیش لیس کر دو، یہ بھی باتیں میں نے ابھی چند دن پہلے بتائی، کیش لیس کر دو، صرف ان کو اے ٹی ایم پر رکھو، کوئی بھی کیش نہیں رکھ سکتا۔ جانتے ہیں آپ کیوں؟ گورنمنٹ کے پاس ہے تمہارے آدھار کی تمام تفصیلات، آدھار کارڈ سب نے بنائے، ہم نے بھی بنائے، ہماری آنکھوں کے بھی، ہمارے ہاتھوں کے بھی، سب کچھ لے لیا گیا ہے، اور پھر ہمارے بینک کے سارے اکاؤنٹس کو آدھار سے جوڑا گیا ہے۔ جانتے ہیں آپ نے سارا اپنا مال بینک میں جمع کیا ہے، گورنمنٹ جس دن بھی چاہے آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر سکتی۔ آپ اگر ان کی باتیں نہیں مانتے، آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے تو آپ کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا۔ جاؤ، کیا کرو گے؟ اب تم نے تو سارا مال وہاں رکھا تھا۔ یہ غلام بنانے کے طریقے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ مان لو، ورنہ پھر تم بھوکے مر جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ اس کی بھی بشارت آئی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ انسان کا گوشت کھائیں گے۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا قحط کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے، سامان لینے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوگا، پیسے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں گے۔ اب یہ حدیث پاک میں ہے اور وہ عمل لایا جا رہا ہے آج، اور شاید اب یہ اگلے سالوں میں یہ سب امپلیمنٹ ہوگا۔ آسٹریلیا میں ایک چپ نکالی گئی ہے، غالباً اس کا نام IRF یا RIFD ایسا کچھ نام ہے، کرپٹو کرنسی، یا ایک چھوٹی سی چاول کے دانے کے برابر ایک میموری کارڈ ہے جو ہاتھ میں انجیکشن کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے، اور اس میں سارا ڈیٹیلز تمہارا موجود ہوگا، تمہارے دستاویزات، تمہارے جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری آئیڈینٹی، تمہارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز، سب کچھ اس کے اندر، اس چپ کے اندر ہوگا۔ اور جہاں آپ ٹچ کریں گے کسی اسکرین پر تو آپ کا سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے، اور اسی کے ذریعے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو، مال میں کہیں پر بھی اپنے انگوٹھے کو اسکرین ٹچ کر کے اپنی ساری چیزیں خرید سکتے ہو، اس چاول کے دانے کے اندر تمہاری پوری تفصیلات ہوں۔ یہ کرپٹو کرنسی آسٹریلیا کی کئی کمپنیوں میں آج امپلیمنٹ ہو چکی۔ یہ تمام حالات کی طرف جو آج دنیا چل پڑی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ چند دنوں کے بعد پوری دنیا کو غلام بنایا جا رہا ہے۔ سارے لوگوں کو صرف وہی کرنا ہوگا جو ہمارے حاکم کہیں گے، ہمارے حکام جس انداز کی ہمیں آرڈر دیں گے وہی کرنا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، شاعر نے بہت پہلے ہی ہمیں یہ کہا تھا، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سائے تلے۔ وقار، اس دجال کے آنے کی تو تمام بشارتیں دی گئی تھی، جو تمام علامات بیان کی گئی تھی تقریباً ہو چکی، اور اب یہودی اس کے انتظار میں ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات، جو قوم اپنے مسیحا کے انتظار میں پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رہی ہے، یہودی، ہر ایک کا مذہب چینج کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ، اور پوری دنیا میں ایسے ٹیکنالوجی لائے ہیں جس کی بدولت اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کب بارش برسایا جا سکتا ہے، کب زمین سے پودے اگائے جا سکتے ہیں، ساری ٹیکنالوجی آ گئی۔
اب دجال کے ان کاموں پر اب شک بھی نہیں ہونے لگا کہ ہوگا ایسا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر کے دکھا سکتا ہے. کسی آدمی کو فوراً مار دے گا، کسی کو مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور نئے انداز میں بچے پیدا کر کے دکھائے گا. یہ تمام چیزیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. اسی کی آنے کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں. فیلڈ بنائی جا رہی ہے کہ دجال کے آنے کے لیے. میرے عزیزو، جس وقت دجال اترے گا تو پھر یہودی اس کی پوری فوج میں ہوں گے، پوری فوج میں ہوں گے، اور وہ قتل عام مچائے گا پوری دنیا میں. 40 دن کے اندر وہ تقریباً پوری دنیا گھوم لے گا. اور اگر مقدس کتابوں کا ذکر دیکھے تو فرمایا گیا 7 سال دنیا میں رہے گا. دوسری کتابوں کی عبارات یہ بتاتی ہے 7 سال رہے گا، جس میں سے 3.5 سال آدھا جو اس کا زندگی کا وقت ہے وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں گزارے گا، ختم کرنے میں گزارے گا، اور اس کے لیے ساری حکومتیں اس کا ساتھ دیں گی. اور باقی کے 3.5 سال جب امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، اور پھر وہ اس کا مقابلہ کر کے اسے ختم بھی کریں گے. یہ ہے بعد کی بات. لیکن میں ایک چیز جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، جو قوم اپنے مسیحا کے آنے کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں. 3rd ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے. اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے جس پر وہ 3rd ٹیمپل کی فوٹو بھی ہے، کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا. یہ سب تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. تف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کیا ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم اپنے آقا سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ کرم نوازی پر آئے اپنے ہر امتی کو اپنے دیدار سے مشرف کر سکتے ہیں. آقا کونین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف کریں یہ ناممکن بات نہیں، لیکن پوری امت آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کے لیے کون سا عمل کرتی ہے؟ حضور کے دیدار کے لیے آپ میں سے کس کی چینجنگ ہے؟ وہ یہودی پوری دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے اپنے ایک دجال کے آنے کے لیے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں بیٹھ کر کے رو دوں تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہو کر میرے گھر تشریف لائے گا، اس کے باوجود ہماری پوری رات اس موبائل کے اپلیکیشن میں گزرتی ہے، گیم کھیلنے میں گزرتی ہے، دوسروں کی غیبت اور کتوں پر بیٹھ کر چغلیاں کرنے میں گزرتی ہے. عزیزان گرامی وقاری، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. الرٹ ہونا تمہارا کام ہے، آگاہ ہونا تمہارا کام ہے. اب بھی اگر نہ سنبھلو گے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہارے